اگر آپ لکھنؤ اور اس کی تہذیب، اس کے ماضی اور اس کی تاریخ کے بارے میں نئی اور دلچسپ باتیں جاننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ جب نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کو پہنچ جائے۔ شکریہ۔ لکھنؤ میں پتنگ بازی کا رواج اور اس کا بیان۔ لفظ پتنگ صرف بازی کے ساتھ استعمال ہوتا آیا ہے، ورنہ شریفوں کی زبان پر ہمیشہ کنکوا راج رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کنکوا لڑانے اور اونچا اڑانے کے دلدادہ تھے۔ پتنگ میں ہر قسم کے کنکوے شامل تھے۔ پتنگ دنیا بھر کے قریب ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ سے قطع نظر ہندوستان کے تمام صوبے میں بھی اس کے اڑانے کا چلن تھا اور ہے۔ ایک ہندوستان بالخصوص لکھنؤ میں اس کی تاریخ ایک دلچسپ مطالعہ ہے۔ ابتداً پتنگ اڑائے جاتے تھے، لڑانا بہت بعد میں سیکھا گیا۔ یہ سچ ہے کہ شجاع الدولہ کے عہد میں جن کنکووں کے نام ملتے ہیں ان میں بانچی بھی شامل تھی۔ یہ چھوٹا کنکوا لڑانے کے لیے تیار ہوتا تھا، اس لیے یہ رائے قائم کر لینا غالباً صحیح ہوگا کہ اسی عہد سے کنکوا لڑانے کا چلن رائج ہو گیا تھا۔ پھر بھی 20ویں صدی کے شروع میں بہت سے لوگوں کو وہ مخصوص پتنگ اڑاتے دیکھا گیا تھا جو بہت پرانی وضع کی تھی اور جن میں بعض کا لڑانا ممکن ہی نہ تھا۔ ان کے نام تھے ٹکل، مکڑ، آدم اور اژدہا۔ ٹکل مختلف صورتوں کی ہوتی تھی۔ 2 تاؤ کے کاغذ کی ایک ٹکل بنتی تھی جس میں 2 سیدھے ٹھڈے اور بیچ کے جوڑے حصے کے اوپر نیچے 2 کانپیں لگی تھیں، نیچے دم یا جھلجھل لگی تھی۔ اس پتنگ کا ساز و سامان اس زمانے میں بھی مہنگا تھا۔ مکڑ پتنگ بنانے کے لیے پہلے مکڑی کی شکل کا کاغذ کا گردہ کاٹ لیا جاتا تھا، پھر اس میں گٹخانے بنا کے تاگے جوڑے جاتے تھے۔ شکل کے اعتبار سے اس کے لیے 16 ٹھڈے اور 4 کانپیں ضروری ہوتی تھیں۔ عموماً 1 تاؤ اور کبھی کبھی 2 تاؤ کا مکڑ بنتا تھا۔ آدم اور اژدہا کے بنانے کا بھی یہی طریقہ تھا، البتہ بہت سے جوڑ بند بنانا پڑتے تھے جس کے لیے متعدد کانپوں اور ٹھڈوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ 5 بہت چھوٹی اور خوبصورت کنکیا ہوتی تھی جس میں مقیش کی جھلجھل اور تصویریں ہوا کرتی تھی۔ اڑنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ بعض بیگمات بھی اس بانچی لڑانے میں بہت مہارت حاصل کر چکی تھی۔ آدم، مکڑ اور اژدہا بازوں کے موسم میں جب بندھی ہوا ہو تو رئیس اور شوقین لوگ بڑھاتے اور تھوڑی دیر کے بعد اتار لیتے تھے۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں پتنگوں کے سارے اقسام متروک ہو گئے تھے اور موجودہ شکل کا کنکوا اڑانے اور لڑانے کا مخصوص ہو گیا تھا۔ کوئی شوق بھی جب فن بن جاتا ہے تو اس کے تمام لوازمات تیار کرنے میں ہنرمندی درکار ہوتی۔ چنانچہ کنکوا بنانا، سادی تیار کرنا، مانجھا سوتنا اور چرخی کھرادنا سبھی فن۔ اچھا ہو تو پیچ اچھا لڑے، سادی چکنی اور مضبوط ہو تو کنکوا دور تک اڑے، مانجھا عمدہ ہو تو پیچ کاٹنے میں مدد ملے، چرخی چکنی ہو تو آسانی سے ڈور پھینکنے۔ ان تمام ضرورتوں کو فراہم کرنے میں ہنرمندوں نے بہترین ہنر دکھائے تھے اور فنکاری کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا تھا۔ پرانے زمانے میں بیلجیم کا بدیسی کاغذ کنکوا میں استعمال ہوتا تھا۔ ہر رنگ کے تاؤ ہوتے تھے اور تخمیناً 50-60 برس ان کی قیمت 2 روپے فی رن تھی۔ ہمارے کاریگر یا صناع بڑی کوڑیوں سے کاغذ کو گھوپتے تھے اور نقش ابھار لیتے تھے۔ 4 خانے کی صورت جو پھکیا کہلاتی تھی کاغذ پر کوڑیوں کے گھسنے سے تیار ہوتی تھی۔ یہ فن اتنا ترقی پذیر تھا کہ اس سادہ کاغذ پر 4 خانہ دار، لہریہ دار اور دوسری طرز کی لکیروں سے دیدہ زیب ڈیزائن بن جاتی تھی۔ یہی فن اور آگے بڑھا تو ہمارے ہنرمندوں نے اچھے سے اچھے نقوش، اناردانہ قریب لکیریں کھینچ کر تیار کر دیے تھے۔ کنکوے کے اوپر قوس کی شکل میں کانپ اور درمیان میں لمبا ٹھڈا ہوتا تھا۔
ان دونوں کو تیار کرنے کے لیے بنگال کے بانس کی کھپچیاں استعمال ہوتی تھیں، اور حتی المقدور ایسی کھپچیاں منتخب ہوتی تھیں جن میں 2 سے زیادہ پورے نہ ہوں۔ بہترین کنکوا وہ ہوتا تھا جس کے کانپ ٹھڈوں میں کوئی پور نہ ہو۔ ایک پور والے قابل قبول ہو جاتے تھے، لیکن 2 پوروں والے کانپ ٹھڈوں کے کنکووں میں کنکوا بنانے والے کی ہنرمندی کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ 3 پور والی کھپچیاں اچھے اور بڑے کنکووں میں استعمال نہیں ہوتی تھیں۔ کانپ میں یہ صفت دیکھی جاتی تھی کہ کنکوا سیدھا اڑے اور اڑائے نہیں، اور ٹھڈے کی یہ تعریف تھی کہ کنکوا بے جھول یعنی سڈول اڑے۔ کنکوے کے جزائے ترکیبی میں نیچے کی طرف دوہرے چپکائے ہوئے کاغذ کو، جن کو پتلی پتلی تیلیوں کے سہارے لگایا جاتا تھا، پتہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ کنکوے کا بیلنس برابر رہے۔ پہلے کنکووں کو پتے کے بجائے مکعشی جھلجھل لگانے کا رواج تھا، اب پتہ اس کا قائم مقام ہے۔ اسی قسم کی ایک اور ایجاد تھی جس کی وجہ سے کنکوے کی شکل ہی بدل جاتی تھی۔ اس طرز میں نیچے کا حصہ کم اور اوپر کا حصہ زیادہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی 2 رنگ کے کاغذ برابر سے لگا دیتے تھے، لیکن اس میں جھلجھل ضرور لگتی تھی۔ اس کو جانگیا کنکوا کہتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب کنکووں کے نام رکھنے کا چلن رائج ہو گیا تھا۔ کنکوا سازی کے فن میں پیشہ ور دکانداروں کے علاوہ بہت سے شرفا اور رئیس بھی اس میں کمال حاصل کر چکے تھے۔ کنکووں کی قسموں کا تعین قد و قامت اور ان کے رنگ کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ قد و قامت میں آدھے تاوے کے پون تاوے اور 1 تاوے تک کا رائج ہے، لیکن شوقین لوگ 2.25 تاوے، 1.5 تاوے اور کبھی کبھی 2 تاوے کے کنکوے بھی اڑاتے تھے۔ نام رکھنے میں کنکوے کا کاغذ کے رنگ سے پکارا جاتا تھا، جیسے سفید، ہرا، نیلا، سرمئی وغیرہ۔ لکھنؤ والوں کے شوق رنگینی نے مختلف رنگ کے کاغذوں کو آپس میں چپکا کر ان کے اقسام میں بکثرت اضافے کرا دیے تھے۔ اس طرح ہر مخصوص طرز کا ایک علیحدہ نام ہو گیا تھا۔ مثلاً چپ 2 رنگ کے کاغذ درمیان میں جڑی ہوئی ہوتی تھی، پٹی دار لمبائی میں 2 رنگ کی پٹیاں، بھیڑیا یا 5 رنگ کی لمبی پٹیاں، سلیمانیہ چپ میں تیسرے رنگ کی پٹی، توقیہ اوپر کی طرف توق، توقیہ آنکھوں دار، توقیہ مچھلی دار، توقیہ سراہی دار جن میں توق کے ساتھ آنکھیں مچھلیاں اور سراہیاں بنی رہتی تھیں، بدھی دار، چاند تارا، رنگ دار، دوپٹہ 2 بازا، دونوں بازو علیحدہ علیحدہ رنگ کے، گل پیندیا پتے کے اوپر دوسرے رنگ کا کاغذ لگا ہوا، پھاڑ یا جمدھر پہاڑ نما 4 ٹکڑے، 2 ٹکڑے دونوں طرف لگے ہوئے، کروند یا پھر اور نصف سرخ اور نصف سفید، بیچ میں الف بنا ہوا، الفیہ یا پاندار الفیہ میں دونوں طرف پان بنے ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ رنگ ملانے میں اور آگے بھی جدت درازیاں ہوئیں، لیکن کنکووں کی تصویروں سے ان کی آرائش بھی ہونے لگی۔ کنکووں پر سانپ مینڈک کو نگلتے ہوئے دکھایا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بدھیاں جوڑنا، پٹیاں لگانا، تصویریں کاٹ کر پیوست کرنا، اور یہ ساری کاریگری اس طرح ہوتی تھی کہ جوڑ نہ دور سے معلوم ہو اور نہ کھلنے پائے۔ یہ ساری ہنرمندی اب ایک افسانے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ زمانہ حال میں کنکوا مانجھے اور ڈور کے ذریعے اڑایا اور لڑایا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں مانجھے کو ڈور کہتے تھے اور ڈور کے بجائے سادی یا سدی کا استعمال مستعمل تھا۔ کنکوا لڑانے میں اوپر مانجھا بقدر ضرورت باندھا جاتا تھا اور بیچ کی لمبائی کا تعین سادی سے ہوتا تھا۔ اصل سادی تخمیناً 50 برس قبل ختم ہو گئی اور اب اس کی جگہ پر جرمنی اور جاپان کی پھرکیاں استعمال ہونے لگی تھیں۔ اب وہ بھی دستیاب نہیں ہیں۔ فیکٹریوں کا بنا ہوا ڈورا استعمال ہوتا ہے اور وہی ڈور کہلاتا ہے۔ اصل سادی لکھنؤ کی بڑی گراں قدر صنعت تھی۔ اس کے بنانے والے دریا پار آباد تھے اور ان کی بستی ڈور والا محلہ کہلاتی تھی۔ پرانے فنکاروں میں مدار نامی ایک شخص اس کے ساتھی بے مثل سادی بناتے تھے۔ اس کو بنانے کے لیے سوت صاف کر کے بٹ لیا جاتا تھا
اور ایسے تاروں کو پرانے چاولوں کی چھنی ہوئی بیج سے مانجھا جاتا تھا۔ گول چکری میں گڑھی ہوئی لکڑیوں پر سوت کے تار تنے رہتے ہیں اور مانجھے والے تیز رفتاری کے ساتھ اس کو بیج سے مانجھتے تھے۔ مانجھنے والوں کے ہاتھوں اور پیروں کی پھرتی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ انہی منجے ہوئے تاروں سے سادی تیار ہوتی تھی۔ معمولی اور سستی سادی 2 یا 3 تاروں سے بٹ کر تیار ہوتی تھی، لیکن رئیس لوگ اپنے لیے خاص طور پر پسند کی بنواتے تھے، جو 5 سے 7، 9 سے 11 اور 13 سے 17 تاروں تک کی تیار کرائی جاتی تھی۔ یہ سادی بہت چکنی اور مضبوط ہوتی تھی۔ کنکوا اڑانے والوں کی نہ انگلیاں کٹتی تھی اور نہ کنکوے پر ہوا کا وزن بڑھ جانے سے یہ سادی ٹوٹتی تھی۔ کنکوا لڑانے میں مانجھے کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہوئی ہے، کیونکہ اسی کے بل بوتے پر پیچ کاٹے جاتے ہیں۔ یوں تو ہاتھ کی ہنرمندی کو پیچ کاٹنے میں بڑا دخل ہے، لیکن مانجھا اچھا نہ ہو تو ساری ہنرمندی بیکار ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں مانجھا سادی پر تیار ہوتا تھا، اور چونکہ مانجھے کے لیے مہین ہونا ضروری تھا، اس لیے اس کی سادی بھی مہین سے مہین تر پسند کی جاتی تھی۔ اچھا مانجھا سوتنے کے لیے مہین اور مضبوط سادی کے علاوہ اچھی تیار کی ہوئی لبدی اور فنکارانہ صلاحیت درکار ہوتی تھی۔ لبدی بنانے کے لیے اچھا اور نفیس شیشہ خوب کوٹ کر اور باریک کر کے چھان لیتے تھے، تاکہ میدے کی طرح باریک ملائم ہو جائے۔ یہ چھنا ہوا شیشہ خوب گلے ہوئے چاولوں میں اس طرح ملایا جاتا تھا کہ آپس میں دونوں پیوست ہو جائیں۔ پھر گھی کوار کا مغز، انڈوں کی پھٹی ہوئی سفیدی اور کوئی رنگ شامل کر کے لبدی تیار کر لی جاتی تھی۔ اس طرح تیار شدہ لبدی کو کاغذ میں رکھ کر مانجھا سوتا جاتا تھا۔ سوتنے والے گھوڑے کے بالوں کے ہلکے دستانے پہن لیتے تھے، تاکہ لبدی گرم ہو کر سادی کی رگ اور ریشے میں اتر جائے اور ان کے ہاتھ بھی محفوظ رہیں۔ چاول اور انڈوں کی سفیدی شیشے کی صلاحیت کو محفوظ کر دیتی تھی اور مانجھے میں چکنائی بھی آ جاتی تھی۔ سادی پر سوتائی کا عمل 10-15 منٹ تک ہوتا تھا، اور یہ بھی ضروری تھا کہ لبدی اچھی طرح دبا کر اور طاقت سے پھیری جائے۔ اس ہنرمندی میں بہت سے لوگ نے بہت ہی نام حاصل کر لیا تھا۔ کنکوے بازی میں چرخی کو بھی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پیچ لڑانے میں ڈور یہی پھینکتی ہے۔ چرخی کی ایجاد ہونے سے پہلے یہ کام گولوں سے لیا جاتا تھا، جن کو اب لوگ بھول چکے ہیں۔ یوں تو چرخی دکھانے کے لیے بعض رئیسوں کے یہاں آدمی ملازم تھے، لیکن کسی مناسب اور موزوں جگہ پر لٹکا دینے سے چرخی آسانی کے ساتھ ڈور فراہم کر دیتی تھی، بشرطے کہ اچھی بنی ہوئی ہو۔ اچھی چرخی شیشم کی پرانی لکڑی سے بہترین طریقے پر کھرات کے تیار ہوتی تھی۔ اس کی خصوصیات یہ تھی کہ مضبوط ہوتی تھی، چکنی ہونا اور بقدر ضرورت گہری ہونا، تاکہ زیادہ سے زیادہ مانجھا اور سادی چڑھانے کے بعد بھی ہلکی رہے۔ رئیسوں اور شیخوئینوں کی چرخیوں میں ڈنڈی کے اوپر چاندی اور سونے کے پتہ چڑھے رہتے تھے۔ عام چرخیوں پر بھی دونوں طرف پہیوں کے اوپر پیتل کے پان جڑے رہتے تھے، جو چرخی کو جاذب نظر بنا دیتے تھے۔ اس زمانے کے بہترین چرخی بنانے والوں میں بہت سے لوگ کے نام بھی اب لوگ بھول چکے ہیں۔ کنکوا لڑانے والوں میں لکھنؤ میں نفاست و نزاکت کے جو مظاہرے کیے گئے تھے وہ اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ کنکوے صرف موسم سرما میں اڑائے اور لڑائے جاتے تھے، اور اس موسم میں بھی اگر ہوا اوپر بندھی ہوئی نہ ملتی تو کنکوے اتار لیے جاتے تھے۔ صاحبان ذوق اپنے اپنے کوٹھوں پر کنکوے بڑھاتے اور لڑاتے تھے۔ رفتہ رفتہ افراد کی ٹولیاں مارز وجود میں آئیں، لیکن تاریخ میں بہترین لڑنے والوں کے ہی نام لیے جاتے تھے، اور اس زور آزمائی میں بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے، لیکن رئیسوں اور شوقینوں میں شرطیں لگانے کی کبھی میدان میں کوئی بھی واقعہ سنائی نہیں دیتا۔ کنکوا کس طرح لڑایا جاتا ہے، اس کے بارے میں صرف اتنا ہی الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہے کہ جیومیٹری کے اصولوں کے تحت زاویے یعنی اینگل بنا کے قط یعنی پیچ دیے جاتے تھے۔
عام طور پر اوپر سے نیچے داہنے اور بائیں سمت زاویہ بناتے ہیں، اور اوپر سے حملہ کرنے والے زیادہ تر اپنے کنکوے کو ڈھیل دے کر قط دیتے ہیں، نیچے والے کنکوا گھسیٹ کر زاویہ بناتے اور قط دیتے ہیں۔ داہنے بائیں جانب سے حملہ آور بہت سے علیحدہ علیحدہ کرتب دکھاتے ہیں۔ پیچ کاٹنے کے لیے ہر حال میں صحیح اینگل، زاویہ اور مناسب قط ضروری ہے۔ بظاہر یہ ترکیبیں سہل معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب دونوں طرف فنکار ہوں تو ایک ایک پیچ میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ کنکوا لڑانے میں ساز و سامان کی نفاست اور عمدگی کے علاوہ لڑانے والے کی ہنرمندی اور آزمودہ کار ہاتھوں کی صفائی زیادہ جوہر دکھاتی ہے۔ ایک کنکوے سے ہر اچھا لڑانے والا متعدد پیچ کاٹ دیتا ہے، لیکن اگر کسی ایک میدان میں ایک کنکوے سے کوئی ایک لمبا پیچ لڑانے والا 9 پیچ کاٹ دیتا تھا تو اس کی بڑی قدردانی ہوتی تھی اور وہ کنکوا فوراً اتار کر محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ ایسے کنکوے کو نوشیرواں کہتے تھے۔ کنکوا بازی کے شوق نے لکھنؤ میں ہر طبقے کے لوگوں کو کسی نہ کسی نہج سے متاثر کیا تھا۔ جو لوگ خود نہیں لڑاتے تھے وہ کنکوے چمٹاتے اور ڈول لوٹتے تھے۔ یہ مشغلے بھی غریبوں کی آمدنیوں کا ذریعہ بن گئے تھے۔ کنکوا چمٹانے والے کنکوا بازی کے میدان سے فاصلے پر اپنی بازی گری دکھاتے تھے۔ بعض ایسے مشتاق تھے کہ بلا تکلف کٹا ہوا کنکوا اپنے کنکوے میں چمٹا لیتے تھے۔ یہ شغل اب بھی ہوتا ہے، لیکن موجودہ زمانے والے مانجھے یا ڈور کے بجائے تار جن میں ہلکی ہلکی لکڑی یا کاغذ کی گلیاں بندھی ہوتی ہیں استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے تار بہرحال ضروری ہوتا ہے۔ ڈور لوٹنے والے کنکوے کے میدان کے قریب یا متصل مکانوں کی چھتوں پر اپنا شوق پورا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی لڑانے والے کی ڈور لوٹنے کے لیے تھوڑے فاصلے پر کئی آدمی جمع ہو جاتے تھے۔ لوٹنے کا انداز یہ تھا کہ ادھر کسی لڑانے والے کی ڈور میں جھول آیا، لوٹنے والے نے سمجھ لیا پیچ کٹ گیا اور اس نے فوراً لنگڑ مار کے ڈور گھسیٹ لی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ غلط فہمی میں لنگڑ مار دیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں کنکوا لڑانے والے کا پیچ کٹ جاتا تھا۔ ایسے موقع پر اکثر و بیشتر لنگڑ مارنے والے کو تلاش کر کے سزا دی جاتی تھی۔ یہ شوق بہت چھوٹے بچوں میں بھی تھا اور اب بھی ہے۔ بچے میدانوں میں جمع ہو کر آپس میں کئی بالش کے فاصلے پر پیچ لڑاتے ہیں۔ جس کی پتنگ کٹ جاتی ہے وہ اس کو اٹھا لاتا ہے اور اسی سے اپنا مشغلہ کافی دیر تک جاری رکھتا ہے۔ انہی بچوں کا ذوق فراہم کرنے کے لیے پرانے کنکوا بنانے والوں نے بہت چھوٹی چھوٹی کنکیاں بنانا شروع کر دی تھیں، جو دھیلے اور دمڑی میں بھی مل جایا کرتی تھیں۔ ایسی پتنگوں کو دھیلچیاں یا دمڑچیاں کہتے تھے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی کنکیاں بھی بہت اچھی اور خوبصورت ہوتی تھیں۔ یہ فنکاری اب ختم ہو چکی ہے۔